سچ کو ہم نے اتنا برا بنا لیا سچ بولنے کو کہ اگر کوئی ہمارے ہاں عدالت کے اندر پیش کیا جائے اور وہاں جج کے سامنے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف بھی لے لیا جائے تو اس کے باوجود وہ شخص جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی دے دینا ہمارے ہاں ایک معمولی سی بات ہے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لے لیں گے لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ عام بولا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی بات اگلوانی ہو، کوئی بات بلوانی ہو تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا کیا جاتا ہے، تم سچ بول دو، کون سا تم عدالت میں کھڑے ہو۔ گویا کہ اس جملے کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عدالت کے اندر جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، سچ نہیں بولا جاتا۔ تو سچ بولنا اس انداز پر ناپید ہو گیا، اور ہمارے ہاں عام طور پر ایک محاورہ صادق آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی سچے آدمی کی مٹھائی کوئی نہیں خریدتا اور جھوٹے آدمی کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور معاشرے کے اندر یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ جھوٹ ہمارے ہاں عام ہوتا جا رہا ہے اور سچ ہمارے ہاں سے ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ سچ بولنے کو انسان برا سمجھنے لگا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ سچ ایسی چیز ہے کہ یہ اگر تمہیں دنیا کے اندر فائدہ نہ پہنچا سکے لیکن آخرت کے اندر ایک دن آنے والا ہے کہ جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ سچ بولنا جسے قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر صدیق کہا جاتا ہے،